آپ سب کی خدمت میں، چاہے شیعہ ہوں چاہے غیر شیعہ ہوں، ایسے حقائق پیش کرنا چاہتے ہیں جو سب کو پتہ چلے کہ مذہبی مخالفین جنہوں نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی دامن کو چھوڑا تو ان کو کس طرح کی غلط باتیں کا اتباع کرنے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ایسی چیزیں جو شرع اقدس میں حرام ہیں، جو شرع اقدس میں ان کا نوش کرنا حرام ہے لیکن مخالفین کے ہاں وہ جائز ہے، اور انسان کی طبیعت بھی اس سے متنفر ہے، ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان چیزوں میں سے ایک میرے عزیزوں کیا ہے؟ چھپکلی کا کھانا، چوہا کھانا، جو صحرائی چوہا ہوتا ہے اس کو کھانا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس طرح کے اور خبیث جانور ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتے اردو زبان میں، لیکن ان کے نام مجھے عربی زبان میں آتے ہیں، اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کن کن چیزوں کو کھاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الکافی الشریف، جلد نمبر 6، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہاں پر کتاب الاطعمہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کتاب الاطعمہ، اس میں باب جامع فی الدواب التي لا تؤکل لحمها، ان چیزوں جن کی چیزوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اس میں تو بہت ساری احادیث ہیں، میں ایک حدیث آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ حدیث نمبر 2 ہے، حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، روایت کیا ہے کلینی نے، کل ذی ناب من السباع ومخلب من الطیر حرام، جو بھی سباع میں سے درندوں میں سے اس کے دانت نیش کے ہیں، چیرنے والے دانت ہیں، اور مخلب جس کے جو وہ پرندے جن کے پنجے ہیں، جو پنجوں سے چیر کے کھاتے ہیں، وہ سب حرام ہے۔ فرمایا لا تأکل من السباع شیئا، درندوں میں سے جب مثلا کتا ہے یا ہائینہ ہے، اور اللہ کا بھلا کرے جو اس طرح کے جانور ہیں ان کو نہ کھانا۔ فرمایا ان الذب، چپکلی، والفارہ والفأرہ، اور چوہا، والقردہ، اور بندر، اور خنزیر، یہ سب مسوخ ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ابو عبداللہ علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ کتے کا گوشت اس کا کیا ہے؟ فرمایا ہوا مسخ، قلت هو حرام، قال هو نجس اعید علیہ 3 مرات، کل ذلك هو یقول نجس، فرمایا کہ یہ نجس۔ اچھا، ہمارے ہاں اس طرح کی روایت بہت زیادہ ہیں جن میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے صحیح مسلم، عمر ان کے نزدیک بہت اہم شخصیات، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر صفحہ نمبر 984، روایت نمبر 1951، اس میں کیا ہے روایت دیکھیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال عمر ان اللہ لینفع به غیر واحد، اللہ تعالی چپکلی کے ذریعے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں، غیر واحد، خلق کثیر کو منفعت پہنچاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ چپکلی کے ذریعے۔ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَٰذِهِ الرُّعَاةِ، اور یہ سب عربوں کا کھانا یہی تو ہے، ہم سب بچپن سے یہی تو کھاتے آ رہے ہیں، چپکلی۔ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، اگر میں کاش ابھی میرے پاس ہوتا، کاش ابھی میرے پاس ہوتا چپکلی، اس کو مجھے کھلاتا کوئی، میں اس کو کھا جاتا۔ انما عافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عافہ، اس کو برا مانا ہے، عافہ یعنی اس کو کرہ، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طبیعت ایسی تھی کہ ان کو پسند نہیں تھی، وہ نہیں کھاتے تھے۔ بھئی ہمارا کیا قصور ہے، وہ نہیں کھاتے، ہمیں تو پسند ہے۔ معزز ناظرین، یہ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ فی الاحادیث والآثار، طبع دار الفکر، دار الفکر میں یہ جزء خامس ہے، دار الفکر میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، صفحہ نمبر 543 میں، یہاں پر باب فی اکل الذب، یہ باب کس مسئلے پر ہے؟ اس باب کا تعلق ہے چپکلی کھانے سے۔ ذب چپکلی کو بولتا ہے، البتہ چپکلی آپ کے بہت اقسام ہوتے ہیں، چھوٹے چپکلی ہوتے ہیں، موٹے چپکلی ہوتے ہیں۔ یہ عرب میں جو چپکلی ہوتے تھے بہت موٹے ہوتے تھے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، اب بھی کھاتے ہیں عرب میں، اب بھی کھاتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب میں جائیں نا، ادھر سرچ کریں اکل الذب، ادھر آپ کو بہت سارے ملیں گے، یوٹیوب میں کلپس ملیں گے کہ وہ عرب جو ہے وہاں پہ اس کو کباب بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، اس کا بریانی بناتے ہیں چپکلی کا، اور اس کو کھاتے ہیں۔ جو پرانے اردو میں ہے اس کو میرے خیال میں سانڈا کہتے تھے، تو
میں نے کتابوں میں دیکھا کہ اس کو عربی کتابوں میں ان حدیث کا جب ترجمہ کرتے ہیں جماعت عمریہ کے علماء اس کو سانڈے کے لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں، سانڈا، ضب کو سانڈا۔ اب میں نے جب اردو محاورے میں نے کبھی کسی سے سانڈے کا لفظ نہیں سنا ہے، ہو سکتا ہے کہ سانڈا جو ہے وہ موٹے موٹے جو چپکلی ہوتے ہیں اس کو بولے جاتے ہیں۔ بہرحال عام جو لفظ ہے اردو زبان میں چپکلی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مثلا آپ سانڈے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ مجھے بعد میں بتا دیجئے۔ عقل ضب میں میرے عزیزو یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1، عبد الرحمن ابن حسنہ کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فاصبنا ذبابا، تو وہاں پہ ہمیں کیا ملے؟ بہت سارے چپکلی ہم نے شکار کی، وہاں سے جمع کیا ہم نے۔ فکانت القدور تغلی، ہم نے چپکلی کو اپنے دیگچوں میں رکھا، پارٹس میں رکھا، تو وہ تو ابل رہے تھے، پک رہا تھا چپکلی۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هذا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا پکا رہے ہو؟ فقلنا اصبناها، ہم نے کہا کہ ہم نے شکار کی، ہمیں مل گئے، ہم نے پکا لیے۔ فقال ان امة من بنی اسرائیل مسخت وانا اخشى ان تكون هذه، فرمایا کہ ایک امت تھی بنی اسرائیل میں، وہ مسخ ہو گئے تو وہ بلے، اور میرا یہی ہے، میں ڈرتا ہوں، لفظ یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظن و گمان سے نہیں بولتے، ان کو علم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، اسی لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے کہ وہ ہدایت کریں خلق کی۔ بہرحال ان کی حدیث میں ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ چپکلی جو ہے وہی ہے، بنی اسرائیل ہے، یعنی مسوخ ہے، مسخ شدہ ہے۔ فقال فاکفأناها وانا لجیاع، تو اس نے کہا کہ ہم سب بھوکے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے سب دیگچوں کو پھینک دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے سن کر ہم نے وہ نہیں کھایا۔ اگلے صفحے میں ملاحظہ کریے، اگلے صفحہ 544 ہے یہ روایت۔ ثابت بن ودیع کہتے ہیں کہ اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بضب فقال امة مسخت واللہ اعلم، ان کے لیے چپکلی لے گئے، عربوں نے، صحابہ نے خدمت کرنا چاہنا، صحابہ خدمت بھی کرتے ہیں تو ایسے خدمت، صحابہ نے خدمت کرنا چاہ کہ چلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نستجیر باللہ، خدمت کرتے ہیں، اچھا کھانا لے کر، کیا لے کر؟ چپکلی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دیکھ کر کہا کہ یہ تو ایک امت تھی جو مسخ ہو گئے ہیں، مسخ ہو گئے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ان سے کیا پتا چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالصراحہ کہا ہے کہ میں ان چیز، یہ ان کے روایات میں یہ موجود ہیں کہ اس میں ممانعت کی واضح مثال ہے کہ فرمائے کہ مسخ ہے اور اس کو نہیں کہنا چاہیے، اس طرح سے مراد ہے۔ لیکن اب ملاحظہ فرمائیے عمر کے متعلق، بلی یہ روایت کرتے ہیں اگلے صفحے میں، یعنی صفحہ نمبر 545 میں عمر سے کی روایت ہے۔ زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ ان عمر رأى رجلا حسن الجسم، عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ کافی موٹا تازہ ہے، موٹا تازہ صحت مند ایک عرب ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ فسألہ ان اخبرہ، اس سے پوچھا کہ بھائی تم کھانا کیا کھاتے ہو، اتنی صحت مند ہو، سب لوگ جو ہیں یہاں پہ صحت کی اتنی اچھی نہیں لیکن آپ بڑے موٹے تازے، کیا چکر ہے؟ تو اس نے جواب میں من اکل، فقال من اکل الذباب، عمر نے اس سے پوچھا، عمر کو شک ہو گیا بھائی کہ کیا آپ جو ہے چپکلی کھانے سے، آپ چپکلی زیادہ کھاتے ہوں گے بھائی، شکار کرتے ہیں روزانہ، ادھر ادھر سے پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا، بنا دیا اس کو، کباب بنا دو، کبھی فرائی کر دو، کبھی سالن، چپکلی کھاتے ہو؟ اس سے پوچھا عمر، فقال عمر وددت ان فی کل جحر ضب ضبین، عمر نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، چپکلی کے کیا بھائی، میری تمنا یہ ہے کہ کاش چپکلی کے ہر سوراخ میں 2 چپکلیاں ہوتی، ایک کے بجائے 2 چپکلی۔ اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے کہ عمر نے کہا، وقال عمر ان اللہ لا ينفع بالذب فانه لطعام عامة الرعاة، اللہ تعالیٰ چپکلی سے فائدے پہنچاتا ہے، سانڈے سے فائدے پہنچاتا ہے، اور یہ ہمارے عام لوگوں کی طعام ہے۔ لو كان عندي لطعمت منه، اگر کاش میرے پاس ہوتا، یہ میرے پاس ابھی چپکلی ہوتا، سالن بنا کے اس کو مزیدار کھاتے۔ پھر اس سے روایت ہے ان سعد بن معبد انه راى رجلا من محارب، عمر نے ایک شخص کو دیکھا جو بنی محارب قبیلے سے تھا، سمینا فی عام سنہ، قحطی کے سال میں یہ موٹا شخص ہے، سب جگہ قحط، لوگ بھوکے ہیں، یہ کافی موٹا ہے۔ اچھا تو عمر نے اس سے پوچھا ما طعامک، پوچھا کہ کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ قال وددت
قال الذباب، اس نے کہا کہ میں تو سانڈا ہی کھاتا ہوں، چپلی کھاتا ہوں، یہ ہمارے طعام ہے۔ قال وددت ان لي في كل جحر ضب ضبين، عمر نے کہا کہ یار میری تو بھی یہ تمنا ہے، کاش ہر چپلی کے غار میں، ہر سانڈے کے غار میں 2 سانڈے ہوتے۔ پھر عمر نے فرمایا، یہ دیکھ سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں، عمر نے کہا ذب احب الی من دجاجہ، ہاں کہتے ہیں چپکلی میرے لیے زیادہ ہے، زیادہ پسند ہے، مجھے مزہ آتا ہے چپکلی میں، مرغی اتنا نہیں، مرغی سے زیادہ مجھے چپکلی پسند ہے۔ مجھے مہمان کرو، مجھے پارٹی دو، میں خلیفہ ہوں آپ کا، تو کیا کھلاؤ مجھے؟ ہاں مجھے کھلاؤ وہی چپکلی۔